المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ یعنی پیچھے پڑا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں تمام عالمین کے رب کی، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین اور قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تم ہمیں چلا سیدھے راستہ پر۔ تو لغت میں ہدایت کا معنی اہدی، ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی۔ تو لغت میں ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کرنے کے بعد وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب آگے دعائیہ کلمات ہیں، جب بھی ہم کسی سے مانگتے ہیں تو بعض اوقات ہم لوگ جو ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم سارے جہانوں کا رب ہے، اس کی بارگاہ میں بھی جب کچھ مانگنا ہو تو پہلے کہا کرو الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو اب آگے دعا ہے، یعنی مانگنے پہلے اللہ کی حمد کی تعریف کی، تو اب اس کی عظمت اور کبریائی بیان کرنے کے بعد، انعامات کی تسلیم کرنے کے بعد، اب اپنا بندہ کمزوری، اپنا آپ کو بندہ اپنی جو ہے وہ کمزوری کا اعلان کرنے کے بعد انسان اب اپنے رحمان رحیم رب کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر عرض کرتا ہے، مالک میں کمزور ہوں، ایک طرف نفس کی فریب کاریاں، شیطان کی وسوسے اندازیاں بہت شدید ہیں، اے مالک تم میری دستگیری فرما۔ ایک طرف نفس دل کہتا ہے کہ فلاں کام کر، دل کہتا ہے نیکی نہ کر، برائی کی طرف دل جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے شیطان بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرف نفس جو ہے وہ برائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ مالک میں بندہ ہوں، تو رب ہے، میرے اندر کمزوریاں ہیں، وسوسے برے خیال آ جاتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو مالک تو مدد فرما، تو راہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف، میری مدد فرما۔ تو ہی مدد فرمائے گا تو میں بھٹکنے سے بچوں گا، اگر تیری دستگیری مدد نہیں ہوگی تو مالک میں قدم قدم پہ بھٹکوں گا، گمراہ ہو جاؤں گا، مالک تو میری مدد فرما۔ تو یہ انسان جو ہے بندہ مومن وہ دعا کر رہا ہے، اپنے لطف و کرم سے مجھے اپنے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق بخش، اپنی رضا کی منزل تک پہنچا۔ یعنی اپنی رضا کی منزل سے مراد جن کاموں میں تو راضی ہے وہ تیری رضا ہے مالک، جن کاموں میں تیری رضا ہے انہی کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی اپنی رضا عطا فرما۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے کہ بلکہ جو ہے وہ بندہ مومن یہاں اللہ کے اتنے قریب ہو کر بھی وہ صرف اپنے لیے جو دعا نہیں کر رہا بلکہ حضور کی ساری امت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ سیدھا
صیغہ جمع کا استعمال ہو رہا ہے کہ مالک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر، ہمیں یعنی ایک کو نہیں، مجھے نہیں، ہمیں سب کو سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ ہدایت صرف جو ہے چند افراد تک محدود نہیں ہے، ہدایت ساری امت کے لیے ہے، جو بھی بھٹکے ہوئے ہیں ہدایت سب کے لیے ہے۔ جو ہے اسلام کوئی چند لوگوں کا نام نہیں ہے، اسلام جو ہے یہ سب کے لیے ہے۔ تو اللہ کریم نے انسان کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں انبیاء بھیجے، نبی بھیجے کہ وہ انسانوں کو، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، بھٹکے ہوئے کو رائے راست پر لائیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن، آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، یہ صحیفے جو ہیں اس لیے اللہ کریم نے نازل فرمائے تاکہ جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ سیدھے راستے پر چلیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اصل مقصد رب کا جو ہے اپنا دیدار کرانا اور اس کی رضا، پہلے عقل جو ہے وہ شعور انسان کو عطا فرمایا، عقل دی، شعور دیا، پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت کی طرف جو ہے وہ ہمیں بلایا گیا۔ پہلے عقل دی، شعور دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم نوازی فرمائی، رہنمائی فرمائی، ہمیں اپنا پیارا محبوب دیا۔ دوسرے انبیاء بھی پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، سب کا آنا اس لیے تھا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، اللہ کے راستے پہ کی طرف بلائیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھے راستے پہ چلائیں۔ تو انبیاء اپنے اپنے مقررہ وقت پر تشریف لاتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا وہ دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال فرمایا۔ تو اس کے ساتھ آگے